اچھا مفتی صاحب، آپ چشتی رسول اللہ کو کفر سمجھتے ہیں؟ بالکل، اس کی کوئی تعویل نہیں ہے؟ یہ تعویل کی بات بعد میں کریں، پہلے آپ کریں اس کو فائنل کریں کہ جو بندہ اس بنیاد پہ اس کو صحیح سمجھے اور کہے کہ یہ بالکل صحیح ہے، اس کی بنیاد پہ کلمہ پڑھنا چاہیے اور یہ کلمہ پڑھنا بالکل درست ہے، وہ کافر ہے۔ تعویل سے مراد مطلب اس جملے کی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی نا، جملے سے جس سے منسوب ہے اس کی تعویل کی جا سکتی یہ بات پہلے مرزا صاحب سے پوچھ لیں، کیونکہ مسئلہ انہوں نے ایشو بنایا ہوا ہے کہ جو تعویل کرے وہ گستاخ ہے، وہ کافر ہے، پہلے مرزا سے پوچھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو تعویل کرے گا وہ گستاخ ہے، وہ کافر ہے۔ مرزا نے اپنی زبانی اپنے بابا مولوی اسحاق صاحب فیصل آبادی کے بارے میں کہا ہے کہ وہ اس جملے کی تعویل کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، جب انہوں نے ان کتابوں کی تعریفیں کی، سبع سنابل یا دیگر کتابوں کی جہاں پر چشتی رسول اللہ موجود تھا، تو کیا اس وقت اس تحقیق کے اندر ان کو یہ کلمہ نظر نہیں آیا؟ اس پر اعتراض کرتا ہے نا مرزا، میں اعتراض پورا لے کے پھر اس کا جواب دیتا ہوں۔ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سبع سنابل کی تعریف کی اور اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ جی، مقبول اس کا کتاب ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ساری کی ساری کتاب جو ہے اس کی توثیق ہوگی، تائید ہوگی، اور اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے الف سے لے کر یا تک وہ سارا صحیح ہے۔ کیا یہی اصول ہے؟ اس اصول کو خود اپنے لیے بھی مانتے کو نہیں مانتے؟ مرزا اپنے لیے بھی اس اصول کو نہیں مانتا۔ احمد بریلوی 1921 میں فوت ہوئے، انہوں نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ سبع سنابل وہ کتاب ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے تو اعلیٰ حضرت گئے، اور اگر نہیں پتا تھا اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی۔ اور فیصلہ کرو کہ اعلیٰ حضرت کی بزرگی ختم کرنی جائے یا اس دا ایمان ختم کرنا جائے، کیونکہ اگر جان بوجھ کے اس نے کہا تھا ایمان سے گیا وہ۔ چلیں پھر ہلکا جواب یہی ہے کہ بزرگی فارغ کرو، بس ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ بزرگی فارغ کرو، سب فراڈ دے، کسی نے کوئی پتہ نہیں کہ لکھا کتاب۔ میں بار بار جو ان کے لیے چشتی رسول اللہ پارٹی استعمال کرتا ہوں تو اس میں کسی بریلوی عالم یا ان کی پبلک کو برا نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ یہی کچھ انہوں نے کیا ہے۔ جو آپ کام دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، کل کو آپ کے ہاں بھی وہی جرم نکلا ہے تو اب آپ کو اس کے اوپر غصہ نہیں کھانا چاہیے۔ پچھلے آلموسٹ 120 سال سے 1905 میں لکھی گئی حسام الحرمین، آج ہے 8 دسمبر 2024، مسلسل یہ دیوبندیوں کو، اہل حدیث کو، شیعہ کو گستاخ رسول کہتے ہیں۔ اور حیران کن بات آپ کو بتاؤں، تھانوی رسول اللہ جو رسالہ تھا الامداد، وہ تو ایک منتھلی رسالہ تھا، وہ کوئی کتاب نہیں لکھی تھی اشرف تھانوی صاحب نے۔ ایک دفعہ چھپا، سفر 1336 ہجری ہے غالباً، اس کے بعد وہ پرنٹ نہیں ہوا، لیکن آج آلموسٹ 100 سال ہو چکے ہیں، وہ رسالہ مارکیٹ میں آپ کو مل جاتا ہے۔ اور پتہ ہے کون چھاپ رہا ہے؟ بریلوی۔ وہ یہ زخم صحیح نہیں ہونے دیتے، جب مارکیٹ سے ختم ہوتا ہے وہ پھر نئی پرنٹنگ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ بتائیں کہ یہ تھانوی رسول اللہ پارٹی ہے۔ بھائی جب تم یہ خدمت کر رہے تھے تو اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل اگر اللہ تعالیٰ نے میرے مضبوط کندھوں پہ ڈال دیا، نہ تمہارے کندھوں پہ نہیں، نہ میرا نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، تو یہ جو مضبوط کندھوں کے اوپر ذمہ داری آئی ہے کہ میں نے چشتی رسول اللہ کو بھی ایکسپوز کرنا ہے، تو برا نہ مانو، یہ تمہارے اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل ہے کہ وہ جو بندیوں کی گستاخانہ عبارتوں کو ہائی لائٹ کرتا تھا، اور اس کے ماننے والوں نے تھانوی رسول اللہ والی عبارت جو ہے وہ پبلک میں عام کی۔ اعلیٰ حضرت تو خود نہیں اس کے اوپر گرفت کر سکے، انہوں نے باقی باتوں پہ کی، لیکن یہ ان کے ماننے والوں نے ہائی لائٹ کی۔ جال حق کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے باقاعدہ ایک ٹیبل بنایا ہے، اس طرف لکھا ہے اسلامی عقائد، اس طرف لکھا ہے دیوبندی عقائد، اور ساری گستاخیاں ہائی لائٹ کی ہیں۔ اس میں انہوں نے تھانوی رسول اللہ والی بات بھی ڈالی ہے، جو یہ کہتے ہیں جی وہ خواب میں مرید پڑھ رہا تھا، خواب نہیں، بیداری کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ پھر کہتے ہیں نہیں وہ بے اختیار تھا۔ ہم میرے بھائی بابی کو نہیں کہہ رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں کہ جب بابے کو پتا چلا کہ یہ روحانی فیض اسے پہنچا ہے تو وہ اپنے مرید کو کہتا تیرے اوپر شیطان چڑھا ہوا ہے۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک پڑھ رہے ہیں، تیرا پیر یعنی کہ میں اشرف تھانوی متبع سنت ہوں، اور پڑھ رہا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، استغفر اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی۔ جی یہ بھی موجود ہے، بجائے کہنے کہ اللہ کا بندہ شیطان چڑھے ہی تیرے تھے، اعوذ باللہ پڑھ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ، اور یہ کہہ رہے ہیں جی خواب تھا۔ خواب نہیں، بیداری۔ تھانوی نے بھی کہا اس واقعے میں تسلی ہے، اس نے یہ نہیں کہا اس خواب میں تسلی ہے، اسے پتا تھا کہ بیداری میں بھی ہے، تو وہ بے اختیار تھا۔ ٹھیک ہے، بابی یہی ہوتا ہے، بابوں کے ساتھ اٹیچ ہونے کا انجام یہی ہوتا ہے کہ بابی جو ہے وہ اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں، اپنے بابے کی بھی لے جاتے ہیں۔ یہ کوئی نیا واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ بریلوی ہنگامہ کھڑے کیے ہوئے تھے کہ جی دیکھو انہوں نے یہ کیا۔ پھر اسی جال حق میں انہوں نے وہ بھی نقل کیا کہ 1 سال پہلے اسی الامداد رسالے میں اشرف تھانوی صاحب نے اپنے ایک مرید کا خواب نقل کیا کہ وہ کہتا ہے کہ حضرت میں نے دیکھا ہے کہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا آپ کے گھر آئی ہیں۔ تو تھانوی صاحب کہتے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی۔ ہاں جی، ماں کو دیکھ رہے ہیں خواب میں، اور پھر کہتے ہیں نبی الاسلام کے عقد میں جب سیدہ عائشہ آئی تھی اس وقت وہ کم سن تھی، تو میرے ہاتھ بھی ایک لڑکی لگے گی، اور کچھ عرصے بعد انہوں نے شادی کر لی ایک مریدنی کے ساتھ، ہاں اسٹوڈنٹ کے ساتھ۔ ہاں
یعنی یہ پہلے شاگردنیاں ہوتی ہیں پھر آپ کی چاچیاں بن جاتی ہیں. تو پہلے ہی انہوں نے نا اس کو کہا یہ خواب جو دیکھا ہے نا تعبیر میں پوری کراں گا, پوری کر کے دسی انہوں نے, حالانکہ اس خواب کا ایسے کوئی تعلق نہیں تھا. یہی کام کوئی اور کرے تو یہ امہات المومنین کا گستاخ انہیں کہیں گے, اور خود انہوں نے یہ سب کچھ کیا. تو جال حق میں یہ سب کچھ انہوں نے ہائی لائٹ کیا, لہٰذا بریلویوں کو برا نہ لگے. اللہ کا شکر ہے ہم نے تم دونوں کو اپنے الحمدللہ علمی نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے, بے فکر ہو, ہم ایک ہی لاٹھی سے تمہیں ہانکتے ہیں, لہٰذا برا نہ مانو. رہا اب یہ تمہیں چشتی رسول اللہ پارٹی کرنا, اگرچہ مفتی منیب صاحب نے جان چھڑانے کی تمہاری کوشش کی اور کہا یہ کتابیں بدل گئی, نہ, مفتی منیب صاحب کوئی شاید نہیں ہے اعلیٰ حضرت کے مقابلے پر. اعلیٰ حضرت نے دفاع کیا ہے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا. جی, فتاوی رضویہ میں انہوں نے کہا کہ سبع سنابل وہ کتاب ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس زمانے کی سبع سنابل فارسی زبان والی ہمارے پاس موجود ہے, اردو والی موجود ہے. اعلیٰ حضرت نے نبی اسلام کی بارگاہ میں اسے مقبول کہا, اس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہوا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے تو اعلیٰ حضرت گئے, اور اگر انہیں پتہ ہی نہیں چلا تو ان کی بزرگی گئی, کیونکہ یہ کہتے ہیں وہ غوث وقت ہے, اور غوث وقت جو ہے وہ پوری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانا. یہ لازم بات ہے کہ آج کا جو غوث وقت ہے اس نے اتنی موٹی اینک لگائی ہوئی ہے, بابا جانی, ہاں, دادا صاحب کی گھوڑی. اگر یہ پوری کائنات کو دیکھتے ہیں تو ان لوگوں نے اینکیں کیوں لگائی نہیں ہے؟ ان کو تو چھوڑ دو, صحابہ کرام آخری وقت میں کئی نابینا ہوئے ہیں. عبداللہ ابن عباس نابینا ہو گئے تھے, کعب بن مالک جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے, ان کے بارے میں بخاری مسلم آتا ہے, وہ نابینا ہو گئے تھے. اس زمانے میں ظاہر ہے موتیے کا علاج نہیں تھا. تو ان کے آج کے بزرگ جو ہے وہ اینک لگا کے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں دلوں کے حال جانتے ہیں. اور چھڑ دو, تھوڑا کوئی بابا میری میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا میں لکھ کے دوں نا, دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا جب تک اس نے تعلیم نہ حاصل کی ہو. دلاں دے حال جانتے ہو. تو اعلیٰ حضرت کو اگر نہیں پتا چلا تو اس کی بزرگی فارغ ہے, اس نے ایسی کتاب کو اون کیوں کیا جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, اور رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا. مولا علی سے حدیث ہے بخاری میں اور مسلم میں کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. اتنا بڑا جھوٹ رسول اللہ پر باندھا کہ نبی اسلام کو یہ کتاب بڑی پسند ہے جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, لہٰذا اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں بھی چشتی رسول اللہ ڈال گیا. یہ جو کہتے ہیں نا اعلیٰ حضرت تصوف کی کتابوں کا انکار کرتے تھے, نہیں, اس واقعے کو انڈورس کر دیا انہوں نے کیونکہ سبع سنابل کی تعریف کر دی, سیدھی سی بات ہے. اور ان کے جو دوسرے اعلیٰ حضرت ہیں پیر میر علی شاہ صاحب المعروف ٹارزن, جن کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا ہے کہ وہ غلام احمد قادیانی دجال کا مقابلہ کرنے پہنچ گئے تھے. انہوں نے کہاں سے مقابلہ کرنا تھا؟ انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا ہے. ابھی تک کوئی جواب نہیں دے رہا اس بات کا. کہتے ہیں یہ پیر میلی شاہ صاحب کے پیچھے پڑ گیا ہے, قادیانیوں کا سپورٹر ہے. اور بھائی میں تو قادیانیوں کو تمہاری جائز اولاد سمجھتا ہوں. چشتی رسول اللہ پارٹی, وہ دجال جس نے دعوی نبوت کیا امتی نبی ہونے کا, وہ تمہارا بزرگ تھا غلام احمد قادیانی. ہمارا کیا لینا دینا؟ ہم تو کوئی چشتی دجال ہو, کوئی تھانوی دجال ہو, کوئی شبلی دجال ہو, کسی کو نہیں مانتے. تو رخ ہی بدل لیتے ہیں بجائے جواب دینے کے. اور جھوٹ کہتے ہیں جی وہ پیر میرزا صاحب نے اسے چیلنج دیا کہ میری قلم خود لکھے گی. تو تم لوگ اپنی قلم سے صحیح طریقے سے اپنی کتابیں نہیں لکھ سکتے. اس پیر میرزا شاہ صاحب نے نا غیر اللہ سے مدد مانگنا, یعنی قبر میں جو مرا ہوا بندہ پڑا نا اس کو مدد کے لیے پکارنے کے لیے پتہ قرآن کی کون سی آیت سے سہارا لیا؟ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. لو سامو, یہ اس کا علمی لیول تھا. نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں لگ رہو. اس سے اس نے کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرے ہوئے بابے کو بھی پکار سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی زندہ ہے. اچھا اگر وہ زندہ ہے تو اس کی بیوی اس کے مرنے کے بعد دوسرا نکاح کیوں کرتی ہے؟ لو سامو, نہیں وہ زندگی ہو رہا ہے, وہ مر گیا. ہاں مر بھی گیا, میں مار بھی دیتا. پہ گیا جائے تھوڑے بابے نو, پہ گیا جائے پیوما پیرا نو سر نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پے, اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پے. مرزا دیکھ رہا تھوڑے پیو نے کمی جانے, نکلو باہر. سٹائی پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, مجھے بتائیں یہ تماشا کرتے ہو؟ پھر کیا جی مسلک کا کام نہیں ہوتا, مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو. اور جو رات واقعے بھی منو پہ گیا ہوں تسی چوک بیٹھے ہو, ہاں نکلو باہر. نہ نہ کھا گیا تھوڑے بابے نو, کھا گیا, وہاں ڈکار بھی نہیں لیا, کچا کھا گیا. تو انہوں نے کہاں سے دفاع کرنا تھا ختم نبوت کا؟ جو قلم لکھے گی, اور قلم تو نبی الاسلام کے پاس نہیں تھی کوئی جو قرآن لکھتی. آپ بھی کاتبین وحی سے لکھوایا کرتے تھے, سیدنا علی سے, سیدنا زید ابن ثابت سے, اور تم لوگوں نے تماشا لگایا ہوا ہے. تو یہ چشتی رسول اللہ ان کے کھاتے میں ہے, جس طرح یہ ان کو تھانوی رسول اللہ پارٹی کہتے تھے, یہ بھی چشتی رسول اللہ پارٹی ہے, جب تک کہ اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ سب کچھ نہیں کرتے. پھر ان کے چاچو جو اشرف تھانوی صاحب ہیں, انہوں نے بھی السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں اس کا جھوٹا دفاع کیا. اس کا بھی میں نے پوسٹ مارٹم کیا. لہذا دیوبندیوں کے کھاتے میں بھی چشتی رسول اللہ ڈلا ہوا ہے. تسی بھی خوش نہ ہو, ایک کو جو پیچھو. اللہ کے فضل سے میں نے انہیں بے نقاب کر دیا. اور ابھی تو کوئی پرانی بات نہیں ہے, 2009 کے اندر, آج ہے 8 دسمبر 2024, آلموسٹ 15 سال پہلے, مفتی حنیف قریشی صاحب نے شتیہات کے نام کے اوپر چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ کا دفاع کیا تھا اپنے مناظرے میں. اور آج وہ کہہ رہے ہیں جی کتابیں بدل گئی ہیں. ڈر گئے میرے کو,
शिबली बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह, खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये है शिबली को क्या कहा, कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत शुक्र और मस्ती में की, खबरदार ज़ीनहार हर किसी से मुगस्सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिल कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार ज़ीनहार हर किसी से मुगस्सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिल कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। और देखें इसे तौफीक भी नहीं हो रही कि माफी मांगे। डॉक्टर अहमद नसीर साहब जब इसके साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने गए ना, तो उसने पहले कहा चिश्ती रसूलुल्लाह पे बात नहीं करनी। देखो यार, इन लोगों के ईमान का लेवल क्या है। पब्लिक में आके कहते हो कि किताबें बदल गई हैं, तो पॉडकास्ट में सवाल से क्यों रोकते हो? फिर भी डॉक्टर साहब ने ना खिलाफे रूल जाते हुए बीच में सवाल फेंक दिया और कहा कि आपने तो 2009 में दिफा किया था। फिर इसने वही जवाब दिया कि किताबें बदल गई हैं। भाई 2009 के दिफा का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? और अब वो जगह जगह पॉडकास्ट में कहते हैं इंजीनियर साहब वही पॉइंट उठाते हैं जो मैंने जवाब दिया। तूने जवाब नहीं दिया मेरे भाई। मैंने कहा था ओए मुफ्ती, तू रसूलुल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन कैसे हौज़े कौसर पे जाएगा कि तूने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है 2009 के मुनाजरे में। आज तू कह रहा है किताबें बदल गई हैं। जब तक तू इलानिया अपने उस गुनाह के ऊपर, उस कुफर के ऊपर तौबा नहीं करता ना, मैंने तुझे हॉन्ट करते रहना है। हाँ, उसके बाद 2011-12 में वो छोटू का मुनाजरा हुआ था जिसमें ये पीछे बैठ के सुभान अल्लाह पढ़ रहा है चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े पे। ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। मैं क्या हूं? रसूलुल्लाह के कमीने गुलामों में से एक हूं। वो कमीने गुलामों में से एक वाली बात सबा सनाबल की वो पढ़ रहे थे भाभी। अच्छा, अब उन्होंने उस मौलवी को भी दरियाफ्त कर लिया है। पता है आपको, जिस मौलवी ने मुनाजरा किया था ना और पीछे छोटू बैठा हुआ संभालना पड़ रहा था, उसकी भी पॉडकास्ट आई है कोई 1 महीना पहले। उसने कहा इंजीनियर साहब बार बार मेरा जिक्र कर रहे हैं, वो भी मुकर गया जे। वो कहना मेरे को दफा नहीं सीखी था। मैं तो उनको कह रहा था पूरा वाकया पढ़, उसमें उन्होंने एंड पे तौबा कर ली है। मैं तो उसके जवाब के तौर पे कह रहा था, मैं तो इसे फ्रॉड ही समझता हूं। देखो यार कितना डरते जो है, एक गौसे पाक को इतना नहीं डरते जितना मेरे को डरते थे। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। कहता मैं तो इल्जामी बात कर रहा था। इल्जामी बात तू कर रहा था, तू दिफा कर रहा था कि उन्होंने बाद में तौबा कर ली थी। ना, तौबा इस तरह नहीं होती। तौबा इस तरह होती है कि मैंने कुफर कहलवाया था, सबसे पहले मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूं, तू भी हो, और मैं अपना पीर पहले तलाश करूंगा क्योंकि बैत मेरी टूट चुकी है, और पहले अपनी चाची का बंदोबस्त करूंगा, यानी कि तेरी चाची का, और निकाह भी दोबारा करूंगा, फिर तनु आके मुरीद करांगा। हमें तो कहते हैं झूठी मूठी भी कादियानी लिख कर कोई जर्मनी चला जाए तो कादियानी हो जाता है। तो आडे बाबे सच्ची मुची कलमा पढ़ावन तो खाली इतना ही कलमा वही था जो मैंने पहले पढ़वाया था। देखो कैसी चलाकी कर दी। कुफर की तौबा इलानिया होती है, तो ये इनके खाते में है। हमें तो ये कहते थे बा खुदा दीवाना बाश बा मोहम्मद होशियार। बड़े फखरिया कहते थे कि मंसूर अल-हाज ने अनल हक कहा था, बायजीद ने सुबहानी मा आज़म शअनी कहा था। ये अल्लाह के लिए तो दीवानगी दिखा सकते थे। अगर ये कहते ना अना रसूलुल्लाह तो हम इन्हें काफिर कहते। तो कहा है ना चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाया है ना, कौन है काफिर? ये जी शक्ति हाथ है। और शतहियात की टर्म तो है ही, ये बोंगी टर्म जो बोंगियों वाली, ये है ही सूफियों की, अल्लाह के बारे में थी, और है तो वो भी फ्रॉड है। चलो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर थी, रसूलुल्लाह के लिए तो नहीं थी। रसूलुल्लाह के लिए तो था बा खुदा दीवाना बाश बा मोहम्मद होशियार। दीवानगी अल्लाह के लिए चलेगी, रसूलुल्लाह के लिए नहीं चलेगी।